نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ آج ہی ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے۔ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرمائے، انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر عطا فرمائے۔ امت کے لیے بہت بڑا اثاثہ تھے۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے ماڈرن ایج میں جن کو پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کے اعتبار سے پذیرائی ملی، بلکہ غیر مسلموں کی نظر میں بھی جو محقق علماء ہیں، اتھینٹک علماء مسلمانوں کے جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں یہ ٹاپ آف لسٹ ہے۔ اور ہمیں تو خیر ان سے کئی حوالے سے عقیدت ہے۔ آلموسٹ 96 ایئرس کی ایج میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ ہماری عقیدت اس حوالے سے ہے کہ وہ ہمارے ممدوح اور ہمارے محبوب مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ بھی یوسف القرضاوی نے پڑھایا تھا۔ حالانکہ اس وقت امام کعبہ بھی جنازہ پڑھانے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ امام کعبہ کے لیے آنر کی بات تھی کہ وہ مودودی صاحب کا جنازہ پڑھاتے، کیونکہ سب سے پہلا شاہ فیصل ایوارڈ، جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے سعودیہ کا، جو پہلا ایوارڈ تھا وہ مولانا مودودی کو ملا تھا، جو کچھ عرصہ پہلے آلموسٹ 2014-15 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے دیا ہے نا۔ وہ جو پہلا شاہ فیصل ایوارڈ تھا وہ مولانا مودودی کو ملا تھا۔ اور مولانا مودودی کی جو خدمات ہیں انہیں پوری دنیا میں سراہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہر بڑے بندے کی خواہش تھی کہ وہ ان کا جنازہ پڑھائے، اس کے لیے یہ آنر کی بات ہوتی۔ بہرحال یہ قسمت ان کی ٹھہری، یوسف القرضاوی صاحب کی، اور انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اس کی تصاویر اب بھی موجود ہیں، پورا قذافی اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا۔ یعنی پاکستان کی ہسٹری میں جو چند بڑے جنازے ہوئے ہیں ان میں سے ایک وہ جنازہ تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ چیزیں نہیں تھی، اس کے باوجود آپ اس جنازے کی اگر ویڈیوز دیکھیں، تصاویر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنا بڑا وہ جنازہ تھا۔ یہ تو بعد کے لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے جنازوں کی بات کر رہے ہیں نا آج کل کے، ذرا اس زمانے میں آپ دیکھیں اتنا بڑا جنازہ ہونا۔ تو مولانا مودودی کو الامام مودودی لکھا کرتے تھے اپنی کتابوں میں، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے اپنی لیگیسی چھوڑی ہے۔ ان کے ایک بڑے لائق اور فائق شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی، یوسف القرضاوی صاحب، اور ان کے یہ لائق ترین شاگرد ڈاکٹر علی سلابی حفظہ اللہ تعالی، وہ تو بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ یہ دونوں عمر سیریز کے بھی کنسلٹنٹ ہیں، جو قطر والوں نے عمر سیریز بنائی تھی، کیونکہ قطر کے مفتی اعظم تھے یہ۔ ڈاکٹر علی سلابی ان کے شاگرد ہیں، اور ان کی زندگی میں ان کی لیگیسی ایسے لے کے چلے ہیں وہ کہ جو خلفائے راشدین کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان اور علی، جو دارالاسلام والوں نے پرنٹ کی ہیں انگلش میں بھی اردو زبان کے اندر بھی، 800 1000 صفحات کی وہ کتابیں ہیں، وہ ڈاکٹر علی سلابی کی کتاب ہیں، تو وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، وہ اس ماڈرن ایج میں آپ سمجھ لیں جو اجتہادی لیول کے اوپر ایک کوشش جدید مسائل کے اوپر، اس میں کئی جگہ ان سے تھوڑا مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، وہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس جدید دور کے اندر اتنی بڑی خدمت کسی شخص نے نہیں کی کہ اس نے یہ تمام ماڈرن مسائل کو اس طریقے سے ہاتھ ڈالا ہو۔ اور اس کتاب کے اوپر باقاعدہ آپ سمجھ لیں تخریج یا تحقیق جو ہے وہ شیخ البانی نے بھی کی تھی، اور وہ سعودی عرب میں جو علماء کو کورس پڑھایا جاتا ہے اس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اردو میں وہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ میں نے میوزک والے اپنی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اور پاکستان میں بھی جو بڑے لیول کے علماء یا محققین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی، وہ کسی اور شخصیت کو مانے یا نہ مانے، یوسف القرضاوی صاحب کو ایک بڑا عالم تصور کرتے ہیں۔ میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی بات کروں، وہ میرے استاد ہیں، وہ بھی کافی عرصہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے۔
تو انہوں نے بھی اپنی کئی ایک ویڈیوز میں یوسف القرضاوی صاحب کی اس کتاب کی بڑی تعریف کی تھی، اسلام میں حلال اور حرام. تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی ایسے لیول کے لوگ بھی جن کو لوگ ایک ماڈرن قسم کا اسکالر مانتے ہیں، اس طرح جاوید احمد غامدی صاحب بھی ان کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں یوسف القرضاوی صاحب کے لیے. تو یوسف القرضاوی صاحب کی ڈیتھ جو ہے وہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، میں سمجھتا ہوں. ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے، اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کو ان کی لیگیسی آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. باقی اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اپنی نیکسٹ آنے والی سنڈے والی جو نشست ہے اس میں بھی تھوڑا بہت ان کا ذکر کریں. ہماری سب سے بڑی آپ سمجھ لیں ایک بدقسمتی ہے امت کی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا پھر لوگ اس کو بہت یاد کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 2017 سے ہی یعنی یوسف القرضاوی صاحب کا تعارف کروانا شروع کر دیا تھا. جب عمر سیریز آئی اس کا تعارف میں نے 2017-18 میں کروایا، تو اس میں نے یوسف القرضاوی صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ان کا تعارف بھی ہوا. لوگوں نے گوگل میں جا کے ویکیپیڈیا پہ جا کے ان کے سارے معاملات دیکھے. تو یہ پاکستان لیول پہ الحمدللہ انڈیا اور بنگلہ دیش جہاں پہ اردو سمجھی جاتی ہے، یورپ اور امریکہ میں بھی کئی مسلمان ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، ان تک الحمدللہ ہم نے ان کی زندگی میں ان کی جو خدمات ہیں وہ پہنچائی ہیں. میرا خیال ہے عمر سیریز کی جو یہ ڈاکومنٹری کہہ لیں یا اس کو فلم کو کہہ لیں 30 کے اوپر جو ہے، یہ ان کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اس ماڈرن ایج میں مسلمان یوتھ کو ایک ماڈرن انداز میں یعنی جو ویڈیوز کا انداز ہے وہ اصل حقائق بتائے ہیں. اور ہمارے لیے تو اس لیے بھی یوسف القرضاوی بڑی یعنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ماشاءاللہ بنو امیہ کے حوالے سے جو ان کا سٹانس تھا وہ وہی تھا جو مولانا مودودی کا اور مولانا اسحاق کا رحمہم اللہ اجمعین ان کا تھا. اور اس حوالے سے وہ بہت ہارڈ لائنر تھے. بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں یوسف القرضاوی صاحب کے، اور انہوں نے مجھے خود فون کے اوپر بتایا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ کسی زمانے میں پکے کٹر ناس بھی ہوا کرتے تھے. اور یہ گلے پھاڑنے والے جو 2 مولوی ہیں یہ بھی اور ان کا والد بھی، یہ دونوں جب عرب ملکوں میں جاتے تھے تو ان کے گھر ٹھہرا کرتے تھے. تو انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کو سنا اور ناسبیت سے توبہ کی. اس کے بعد انہوں نے اس پہ ورکنگ شروع کی. ماشاءاللہ ان کو عربی تو آتی تھی بائی برتھ. تو پھر میری ویڈیوز بھی دیکھی الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے پورے نوٹس بنا کے بہت عرصہ پہلے یوسف القرضاوی صاحب کے سامنے لے گیا، خصوصاً امیر شام کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ باتیں آپ پبلکلی نہ کرنا، یہ لوگ نہیں آپ کو چھوڑیں گے. باقی جو آپ جس رزلٹ پہ پہنچے ہیں وہ وہی رزلٹ ہے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخلافہ والملک کے اندر لکھ دیا ہے. خلافت و ملوکیت کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے الخلافہ والملک کے نام سے. اور الحمدللہ عرب دنیا میں مولانا مودودی کو اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی پذیرائی ملی ہے کہ مولانا مودودی نے جو سنی شیعہ ایک دراڑ تھی اسے فل کیا، اور جتنا شیعہ کا مقدمہ درست تھا اسے مانا. جہاں انہوں نے غلو کر کے رافضیت کا راستہ اختیار کیا ان کی انہوں نے اصلاح فرمائی، اور جہاں پر سنیوں کے اندر ناسبیت تھی اس اصلاح کی. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خدمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے یوسف القرضاوی صاحب دیکھا کرتے تھے. اور یوسف القرضاوی صاحب ان کو اپنا استاد اور بلکہ اپنا امام مانا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات جسٹ آج سے 40-50 سال پہلے تھیں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، لیکن اس زمانے میں ویڈیو ریکارڈنگز اتنی نہیں تھیں اور اس طرح کی ریسورسز نہیں تھے، صرف تحریری کام ہی ان کے آ سکے ہیں. ورنہ اگر آپ امیجن کریں آج مودودی صاحب زندہ ہوں اور میرے جیسے نالائق سٹوڈنٹ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں
تو دنیا زیر و زبر نہ ہو جائے. آپ امیجن کر سکتے ہیں 2 ہی میں نے انٹرویو ریکارڈ کیے ہیں اپنے استادوں کے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انٹرویو ریکارڈ کیا 17 جون 2009 کو, اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا 23 مارچ 2012 کو. دونوں میرے استاد فوت ہو چکے. دونوں کے جنازوں میں میں الحمدللہ دفنانے تک شامل رہا. اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. تو ماشاء اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے میں نے ریکارڈنگز کر کے الحمدللہ 100 کوسچن شیخ زبیر صاحب کے ساتھ, 40 کوسچن مولانا اسحاق کے ساتھ کر کے میں نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا. اور مجھے پتہ ہے میں نے یہ کتنی مشکل سے شیخ زبیر صاحب کو راضی کیا تھا, اور اپنے لیپ ٹاپ میں ان کی ویڈیو بنائی تھی. وہ اتنی پروفیشنل بھی نہیں, لیکن ماشاءاللہ وہ ویڈیو بہت اچھی ہے. آواز چونکہ بڑی بہترین ریکارڈ ہے, HD نہ صحیح لیکن اچھی خاصی ہے. اور مولانا اسحاق صاحب تو ماشاءاللہ انہوں نے تو کوئی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا, کیونکہ وہ آلریڈی ویڈیوز میں آتے تھے. زیادہ مسئلہ شیخ زبیر صاحب کا تھا, تو ان کی زندگی میں جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. بہرحال میرا خیال ہے یوسف القرضاوی صاحب نے عمر سیریز جو مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت قیامت تک کے لیے الحمدللہ چھوڑ دی ہے, کہ آج کا نوجوان عرب کی اس ریولوشن کو جو ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہو کے دنیا کی تمام سپر پاورز کو سپر سیڈ کر گئی 17 سے 18 سال کے اندر. رومنز اور پرشینز کی سینکڑوں سال کی امپائرز اکھاڑ کے رکھ دیں, اس کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا ہے. جس طریقے سے اس کو فلمایا ہے کمال کر دیا. اور اس کے جو فلم کے ڈائریکٹر تھے, پروڈیوسر تھے, حاتم علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. بیچارے بڑی ینگ ایج میں دنیا سے چلے گئے ہیں. آلموسٹ 40 ایئرس کے قریب ان کی ایج تھی, 40 سے 45 کے درمیان. ہمارے پاس وہ جو یمن والے بھائی آئے تھے جن کا انہوں نے انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا, بلال بھائی نے, ان سے ملاقات بھی ہے حاتم علی صاحب سے. عمر سیریز کے بعد وہ وہاں پہ, وہ تو چونکہ عرب کے ان علاقوں میں جاتے بھی رہتے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کمال ہے. وہ کہتے ہیں عمر سیریز کا تعارف ہمیں آپ سے ہوا جب ہم نے دیکھی, تو ہم تو رہتے ہی وہاں یمن میں جو زیدیہ کے قبائل ہیں جنہیں یہ حوثی قبائل کہتے ہیں, انہی کی یعنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو ملا بھی, اور ماشاءاللہ عمر سیریز کے حوالے سے جو چیزیں تھی وہ بھی ان کو ہائی لائٹ کی, جو میں نے بتایا تھا کہ یار غزوہ خیبر اس میں فلمانا چاہیے تھا مکمل. باقی چیزیں تو انہوں نے فلمائی ہیں, خیبر کو انہوں نے سکپ کر دیا تھا. تو وہ ایک معاملہ تھا. اسی طریقے سے غدیر خم والا بھی حصہ انہوں نے اس میں سے شاید سیدنا عمر کو سٹینڈرڈ کیا تھا, اس لیے بہرحال بہت اچھی کوشش تھی. میں تمام اپنے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, تمام ویور سے, کہ یوسف القرضاوی صاحب کے لیے خصوصی دعائے خیر کریں, اور میں بھی ان کے لیے دعائے خیر کر دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما, اور قیامت والے دن انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. بحیثیت انسان ان سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما, انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما, اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما. ہمارے جتنے بھی استاد فوت ہو چکے اے اللہ, تمام وہ علماء جنہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, بالخصوص مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ تعالی, اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے اے اللہ تمام کی مغفرت فرما, انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما, اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما. ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل اور میل باقی نہ رکھ. اے اللہ ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو بھی, بچوں کو, پوری امت کو قیامت والے دن رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین آمین.